لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک انہوں نے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ ہم لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کو درود بھیجتے ہیں، کیا آقا کریم اس درود کو سنتے ہیں؟ یہ سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ احادیث پاک کی روشنی سے یہ بات میں آج کلیئر کروں گا انشاءاللہ کہ ہم جو درود بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر، کیا یہ درود آقا خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ طاقت اللہ کریم نے حضور کے کانوں میں عطا فرمایا ہے؟ آئیے روایات سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی غیر معمولی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت، لسٹین پاور، جی ہاں لسٹیننگ پاور، سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ ان آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں جنہیں کوئی اور نہیں سنتا۔ جی ہاں، یہ طاقت اللہ کریم نے ہمارے نبی کے کانوں میں عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم خصوصیت سے متعلق کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ ایک روایت یہ ہے، یہ روایت کہ ابن ماجہ کے جلد 4 کے صفحہ 464 کے حدیث نمبر 4190 میں ہے۔ حوالہ جات بھی آپ نوٹ کرتے چاہیے تاکہ بات کے اندر قوت پیدا ہو۔ شارح بخاری صدر العلماء حضرت علامہ مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں، ہر وہ آواز اس میں داخل ہے جس کو مخاطبین یعنی جن سے خطاب فرمایا نہیں سنتے، خواہ وہ عالم کے کسی کونے سے اٹھے، کرۂ زمین کی ہو یا کرۂ آب کی، کرۂ ہوا کی ہو یا کرۂ نار کی، کرۂ سماوات کی ہو یا عرش و کرسی کی، خواہ انسان کی آواز ہو یا حیوانات کی، نباتات پودوں وغیرہ کی ہو یا جمادات پتھر وغیرہ بے جان چیزوں کی، جنات کی ہو یا فرشتوں کی، یا ایسی مخلوق کی آواز ہو جس کو ہم نہیں جانتے، غرض کے تمام عالم، یونیورس ہول، پوری دنیا کی جملہ آوازوں پر یہ کلمہ مشتمل ہے۔ آقا کریم تمام چیزوں کی آوازیں الحمدللہ سنتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات عرض کیا، اس کا بھی حوالہ آپ سن لیں، یہ بشیر القاری کے صفحہ نمبر 14 میں یہ بات الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سماعت، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک غیر مسلم عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر پوائزن ملا کر رسول خدا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اسممت ھذہ الشاۃ، یعنی کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ ارشاد فرمایا اخبرتنی ھذہ فی یدی، یعنی مجھے بکری کے اس بازو نے خود ہی جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں جو بکری کے گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ گوشت کا ٹکڑا مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کا حوالہ بھی سن لے تاکہ بات میں مضبوطی آئے۔ یہ ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 229 حدیث نمبر 4510 کے اندر یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ خود گوشت نے حضور کو خبر دی کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے انی لاسمع عطیت السماء، یعنی بے شک میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتا ہوں۔ آسمان کے چرچرانے کی آواز حضور سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کہاں ہے اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ حدیث پاک معجم کبیر جلد 3 صفحہ 201 حدیث نمبر 3122 میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بھی سنیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے میرے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جب کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں فرشتے ہر اس امتی کا درود سنتے ہیں جو آقا کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں تاکہ بات میں مضبوطی پیدا ہو۔ یہ حدیث پاک معجم کبیر کے جلد 3 صفحہ 89 حدیث نمبر 2753 کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ 2 حدیث پاک آپ نے سنا۔
اور جب آقا کی ایک اور حدیث پاک سنیں، آقا فرماتے ہیں جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حوروں میں سے ایک شخص کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف مت پہنچا، یہ تیرے پاس مہمان ہے اور ان قریب تجھے چھوڑ کر میرے پاس آئے گا۔ سماعت مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سنیں، مولانا سید غلام جیلانی میٹھی ان دونوں روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں جنت 7ویں آسمان سے اوپر ہے اور حسب ارشاد نبوی زمین سے پہلے آسمان تک 500 برس کی مسافت یعنی ڈسٹینس ہے، اور اتنا ہی پہلے آسمان کا دل یعنی موٹائی ہے، اسی طرح ہر دو آسمان کے درمیان 500 برس کی دوری ہے، اور اسی قدر ہر آسمان کا دل بھی، تو زمین سے 7ویں آسمان تک 7000 برس کی دوری ہوئی، اور زمین سے جنت تک مسافت اور زیادہ کیونکہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ مقام غور ہے کہ جب ہر دو فرشتوں کی سننے کی طاقت اتنی ہے کہ ہر مسلمان امتی کا درود سن لیتی ہے، اور حوران بہشت یا جنت کی حوریں ان کی سننے کی طاقت یہ ہے کہ 7000 برس سے زیادہ مسافت پر جو وہ کرۂ زمین کی آواز سن لیتے ہیں، 7000 سال اوپر ہیں اور زمین کی آواز وہ سن لیتے ہیں، تو محبوب خدا علیہ السلام کا ہر امتی کا درود سن لیں، اس میں کیا عجب ہے؟ جب آقا کے صدقے جن کو پیدا کی گئی ان کے سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، تو آقا کریم علیہ السلام یقیناً ان سے زیادہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اور آقا بھی درود کی آواز الحمدللہ سنتے ہیں، الحمدللہ۔ حالانکہ آپ فرشتوں اور حوران جنت بلکہ سارے عالم سے افضل ہیں، اور سارے عالم کی تخلیق آپ کے طفیل ہوئی ہے، اور آپ کے امتیوں کے درمیان اتنی مسافت بھی نہیں ہے جتنی مسافت جنت کے حور اور زمین کے درمیان ہے۔ ایمانی عقل کسی طرح گوارا نہیں کر سکتی کہ طفیلی یہ کمال پائیں اور اصل محروم رہیں، بلکہ ایمانی عقل یہ حکم کرتی ہے کہ ہر مخلوق سے ہر کمال میں آپ فضو یعنی بڑھ کر ہیں، اور ہر نعمت آپ کو بر وجہ اتم دی گئی ہے، اور تمام کمالات کے جملہ مراتب آپ پر ختم ہیں۔ جی ہاں، آقا کریم علیہ السلام کو وہ سارے کمالات عطا کیے گئے جو کمالات کسی کو نہیں ملے ہیں۔ حضور فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو، یہ حدیث پاک ہے۔ جی ہاں، جملہ کیا ہے؟ لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، کوئی کہیں سے مجھ پر درود پڑھے، آقا فرماتے ہیں ان کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ الدر المنصور صفحہ 156، القول البدیع صفحہ نمبر 321، یہ دو کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ صدر العلماء لکھتے ہیں کہ بے شک سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا ہر امتی کا درود و سلام بگوش خود یعنی اپنے کان سے سنتے ہیں، خواہ وہ زمین کے کسی گوشے میں بسنے والا ہو، آسمان کے کسی حصے میں ہو، خواہ خشکی میں ہو، دریا میں ہو، یا زمین و آسمان کی درمیانی فضا میں ہو، غرض کے دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، اس کا درود و سلام حضور علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ پھر درود و سلام پر انحصار نہیں بلکہ ہر مخلوق کی آواز سنتے ہیں، اور ہر مخلوق کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ ساری روایتیں جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام، ایک تو حدیث کلیئر ہے، آقا کریم کے علاوہ حوریں جب زمین کی آواز جنت سے سن لیں، فرشتے حضور کے مزار پاک پر ہیں، وہ کائنات کے پڑھنے والوں کے درود سن لیں، جب خدمت گزاروں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ بلا شبہ آقا کریم، یقیناً آقا کریم اپنے امت کی درود سنتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔